بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے عورتیں فون کر کر کے میسج کے اوپر سامنے آ کر مجلسوں کے اندر جو عورتیں مجھ سے سوال کرتی ہیں نا، بے اولادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور کچھ عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیماری بتائی ہے، اور کچھ کہتی ہیں کہ بالکل ہماری رپورٹس کلیئر ہیں، ہمیں کوئی بیماری ہے ہی نہیں، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، ہماری رپورٹس جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ تو ان سب کو میں ایک ہی بات بتاتی ہوں، انہیں میں کہتی ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے کروٹوں کے بل ہر پل جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی ایک ذکر جو ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر بتائے ہیں۔ اب ذکر وظیفہ جو ہے وہ عورتیں خود بخود ہی کوئی بنا لیتی ہے، کوئی قسم کا وظیفہ لے آتی ہے کہ میں یہ کر لوں۔ سارا قرآن وظیفہ ہے۔ احادیث کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ وظائف ہیں، لیکن کچھ وظائف ہمیں ہمارے پیغمبر نے خاص طور پر انہی مقاصد کے لیے بتائی ہیں۔ تو ان عورتوں کو میں ایک وظیفہ بتایا کرتی ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس بات کو جو ہے وظائف بتاتے ہوئے مجھے 15 سے 16 سال ہو گئے۔ جس کو بھی میں نے بے اولادی کے لیے یہ وظیفہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گود جو ہے وہ بھری ہے۔ اور وظیفہ بھی وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ وظیفہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی مومن اس وظیفہ کے ذریعے مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو بھی میں نے بتلائی ہیں۔ اچھا، وظیفے کے بارے میں ایک دوسری بات بھی یہ ہے کہ جو وظیفہ ہم نے کوئی بھی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوانٹٹی ہمیں نہیں بتائی کہ اتنی کوانٹٹی میں جو ہے وہ وظیفہ کریں، اتنی دفعہ اس کو پڑھیں۔ تو جو ذکر ہے، جو وظیفہ ہے، وہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، میں نے اس کو 11 تسبیحاں بتائی ہیں، یعنی 1100 دفعہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نے وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ وہ جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کو جو ہے وہ بسم اللہ اکیلا پڑھ کر سٹارٹ نہیں کرنا، اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرنا ہے، تاکہ شیطان ہمارے وظیفے میں اپنا حصہ نہ ڈال سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفہ سٹارٹ کر لینا ہے۔ بنا کسی سے بات کیے آپ نے 11 تسبیحیں جو ہے وہ مکمل کر لینی ہے۔ لیکن اگر درمیان میں بات کرنی پڑ جائے تو جب دوبارہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ 11 تسبیحیں مکمل کر کے آپ نے 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، تاک تعداد میں یہ والی دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تاک تعداد میں یہ پڑھ کر پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے۔ درود شریف پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے آپ نے دعا سٹارٹ کر لینی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے اتنی عاجزی کرنی ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا ہے، اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دینا ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہ تو قواری مریم کو عطا کرنے والا ہے، اور اللہ میں بیاہتا تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوں، میری دعا سن۔ اور دعا کرتے ہوئے رونا ہے، جتنا بھی ہمیں دعا کرتے ہوئے رونا آئے گا اللہ کے سامنے ہم دل کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہماری سنے گا۔ بندے کے آگے تو ہم دل کھولتے ہیں اپنا، فون اٹھایا اور والدہ کے سامنے دل کھول لیا، فون اٹھایا اور بہن کے سامنے اپنا دکھ سکھ جو ہے اس کو شیئر کر لیا۔ تو جب ہمیں بندے کے آگے شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ سے مناجات میں وہ مزہ اور وہ راحت نہیں رہتی۔ جب بھی دل بھرے لوگوں کی گفتگو سے، لوگوں کے تانوں سے، کسی کی باتوں سے، شریک برادری کے غم سے جب دل بھرے نا، تو پھر کال ملا کر جو ہے وہ کسی رشتہ دار سے بات نہیں کرنی، پھر ڈائریکٹ کال جو ہے وہ رب سے ملانی ہے، کیونکہ بھرا ہوا دل رب کے آگے کھولنے میں اللہ بڑی جلدی سنتا ہے۔ تو وہ بھرا ہوا دل جب سجدے میں کھولیں گی نا، اللہ سے سرگوشیاں کریں گی اور اللہ سے جو ہے وہ مناجات کریں گی، تو پھر ہمارے لیے بھی آسمان سے گویا وہ آیت جو اتری ہے نا، اس کے مصداق ہم بھی ہو جائیں گے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ،
اس عورت نے حضرت خولہ جو ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے اللہ سے شکایت کی تھی نا، تو اللہ نے آسمان سے قرآن ان کے لیے اتار دیا۔ تو ہم عورتیں جو ہیں وہ جب اللہ سے شکایت اور شکوے کرنے کی عادی ہو جائیں گی نا، تو پھر ہمارے لیے بھی گویا قرآن کے ہم بھی مصداق ہو جائیں گی، ہمارے لیے بھی جو ہے وہ تعریف واجب ہو جائے گی کہ اللہ نے ان تمام عورتوں کی سن لی ہے جو تشتکی الی اللہ، لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں اور اپنے اندر کے حالات جو ہے وہ اللہ سے شیئر کرتی ہیں، اللہ کو بتاتی ہیں، اللہ کے سامنے اپنے دکھ سکھ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے آگے شکوے کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، اللہ سے دکھ سکھ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری خالی دامنوں کو بھی بھر دے گا اور ہماری خالی جھولیوں کو بھی بھر دے گا۔ تو اللہ کے سامنے رونے کی اور شکوے شکایتیں کرنے کی عادت ڈالیں، تو یہ عادت ہمیں سکھ نصیب کرے گی۔ صرف اللہ کے سامنے رونا جو ہے وہ ہمیں ساری دنیا کے سامنے رونے سے محفوظ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔